اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام جی باجی بالکل ٹھیک ہیں، بیٹھے ہیں، آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ واہ جی باجی، آج آپ نے صحیح مارکا مارا ہے، 70 اور 9 79 ہو گئے۔ اب یہ 80 والی لائن سے بھی نکل آئی ہیں، اب آپ 70 والی لائن میں آ گئی۔ پہلے یہ پتہ ہے 100 والی لائن تھی ان کی، ٹھیک ہے، یہ 95 کلو سے بھی اوپر تھا وزن ان کا، یہ 90 والی لائن چل رہی تھی، پھر انہوں نے 90 والی کراس کی، اب انہوں نے 80 والی بھی کراس کر لی، اب یہ 79 پہ پہنچے، 70 والی لائن چل پڑی۔ واہ جی، اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں۔ جی بتائیں۔ بخار ہوا؟ نہیں، ایبسس کیا بننا ہے، وہ کوئی گڑ شڑ کسی ٹائم بن سکتا ہے اگر ایسا ہو، لیکن وہ کب کا میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابھی پتہ کیا وجوہات ہیں، ابھی دیکھیں موسم سرد ہے، ٹھنڈا ہے، آپ ناغا بوٹ ڈالتے ہیں میڈیسن میں، ہاں یہ جو آپ کہہ رہے رتے رتے ہوتے ہیں، سرخ ہو رہے ہیں، یہ سوزش ہوتی ہے، اس کو سوزش بولتے ہیں، کہ جب یہ ریڈنس ہو جائے گی، سرخی آئے گی اور تھوڑی تھوڑی سوجن، یہ سوجن ہوتی ہے، سوزش اس کو بولتے ہیں۔ یہ جو درد آپ بتا رہی ہیں ٹانگ کا، یہ وہی شیٹیکا پین ہے موروں کی وجہ سے، صرف اتنا گیپ نہ میڈیسن میں آنے دیں۔ جی وہ بخار کی وجہ سے ہوتا ہے نا، ہاں ہاں ہاں، وہ بخار کی وجہ سے، یہ موسمی بخار ہوتا ہے نا، اس میں جسم میں ایچ وی بھی ہوتی ہے، درد کرے گا جسم، گرمائش۔ کوئی دوائی لی تھی، کوئی گولی شولی؟ چلو پیناڈول ہی صحیح لے سکتے ہیں اس وقت اگر بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے تو۔ اس بات آپ پتہ نہیں یہ بہانے کرتی ہیں یا کیا کرتی ہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ دیکھیں میری ایک بات کو سمجھیں، یہ جو کہتی ہیں نا قدم تکڑ دوائی کھاسا، وہ بھائی اللہ کے بندو، یہ بخار کل ہوا آپ کو، اس کا قدم تکڑ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، وہ تو ایک ان کا پرانا مرض ہے، میں نے ان کو پہلے بھی سمجھایا تھا بھائی وہ شیاٹیکا پین ہے، وہ موروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب بخار آتا ہے نا، اب یہ ان کو موسمی بخار ہو رہا ہے، ایک دن نہیں 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ موسمی بخار کی تو اتنی میعاد ہوتی ہے نا، 3 دن ہو جاتی ہے، لیکن بخار میں سب درد جاگ جاتے ہیں، کہ جو آپ کی پہلے والی بیماری ہیں، چاہے وہ پیٹ کا درد ہو، چاہے وہ جسم کا، ہاں وہ سارا کا سارا جاگ جاتا ہے۔ بخار میں ایسا ہوتا ہے، جب بخار ختم ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس میں پریشانی کوئی نہیں ہے۔ وہ صحیح علاج کروائیں تو ختم ہی ہو جائے گا، جان ہی چھڑ جائے گی۔ نہیں دوائی تو ڈالوں گا، لیکن میری باتوں کو سمجھیں۔ ابھی ماشاءاللہ آپ اتنی فیس سے بہتر لگ رہی ہیں نا، ابھی حالانکہ آپ کو بخار بھی آپ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، درد بھی ہے، لیکن ان کا چہرہ دیکھ لیں بس، اب یہ بیماروں والا لگتا ہے، اب نہیں لگتا نا۔ یہ انہوں نے 10-15 کلو اور وزن کم کر لیا نا، تو یہ بس آپ جیسی ہو جائیں گی، اس میں کوئی بیماری نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ آپ کی والدہ ہے نا، تو بس آپ دونوں بہنیں ہی لگیں گی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہ مہربانی کریں اس کو۔ او باجی جی، میں کب کہتا ہوں بند کریں؟ جی دوائی میں دیتا ہوں، آپ اب 6 تاریخ وہیں تھی، آج 30 ہو گئی ہے، خود بھی سوچیں نا۔ اب جو ٹائم ہے نا، اب
اب مسئلے نہ بنائیں، اب تو یہ ٹھیک ہونے والی ہیں. اس ٹائم مسئلے بنائیں گے نہ تو الٹا وہ بیماریاں ساری کی ساری ریورس ہو جائیں گی نا، واپس آنا شروع ہو جائیں گی. اچھی بلی تو یہ بہتر ہے. ہاں. بس مسئلہ یہی ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں پرابلم اس طرح کے ہیں کہ اسی وجہ سے نا کئی ڈاکٹرز مریض کو گولی پہ لگا دیتے ہیں، شوگر کی گولی بھی صبح شام کھاتے رہیں انواع کھاتے رہیں. ٹھیک ہے، میری عادت نہیں ہے کہ میں گولیوں پہ لگاؤں شوگر کی یا بی پی کی، یہ میرے سے نہیں ہوتا. لیکن کئی ڈاکٹر نہیں باتوں کی وجہ سے کہ مریض دیر سویر کرتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کیا ہوا کبھی کیا ہوا، تو وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مریض کو گولی لکھ کے دے دی، بھائی کھاتے رہو. مریض کا بھی ستیہ ناش ہوتا رہتا ہے، گولیاں کھا کھا کے ساری زندگی وہ کھاتا رہتا ہے. پھر 4-6 مہینے بعد 3 مہینے بعد اسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا. ڈاکٹر کی بھی سمجھیں کہ وہ سسٹم بنا ہوا ہے، وہ کہ مریض آتا ہے وہ دوائی بدل دے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے میرے حساب سے چلو یہ بہتر نہیں ہوتا. مریض کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، بجائے اس کو گولیوں پہ لگانے کے کوشش کرنی چاہیے کہ گولیاں کسی طریقے سے چھڑوائی جائیں. لیکن اس میں مریض کا بھی تعاون بڑا درکار ہوتا ہے نا. مسائل پاکستان کی اپنی جگہ، وسائل کی بھی کمی ہے، لیکن کیا کریں، لیکن اس کا طریقہ صحیح کریں. اب شوگر کا مجھے بتائیں میں یہاں پہ کیا کروں؟ آپ آئے ہیں میرے پاس 25 دن کے بعد، پتہ نہیں کب سے وہ شوگر آئی ہے نہیں آئی ہے. اس کا تو وہ پھر عام حل وہی ہے جو گولی آپ پہلے کھا رہے تھے، پھر وہ گولی کھاتے رہیں تو بس پھر وہ 50 بیماریاں پھر اور لگیں گی. وہ کھاتے ہیں اس سے بیماریاں تو اور لگتی ہیں نا، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیں نا، گولی نے تو خون میں سے شوگر کو کم کرنا ہے، جو پیچھے سے وہ ایک بہت بڑا لبلبا جو ہے وہ بنا رہا ہے وہ تو نہیں ختم ہوگا نا. وہ تو انسولین بند ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لبلبا خراب ہوتا جا رہا ہے، ہم آگے سے شوگر کو کنٹرول کر کے خوش ہو رہے ہیں، وہ پیچھے سے ختم ہو جائے گا، لبلبا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب ہم خون میں سے شوگر صاف کرتے رہیں گے نا، گولی کھا کے پیچھے سے لبلبا ختم ہو جائے گا. پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ انسولینوں پہ آ جاتا ہے یا گولیوں پہ آ جاتا ہے. ساری زندگی اپنے آپ کو ایک گولی کا محتاج کرنا کیا ضروری ہے؟ صرف تھوڑی سی احتیاط کر لیں، تھوڑا میرے کہنے پہ چل لیں تو شوگر بھی ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی ختم ہو جائے گا، مورے بھی ٹھیک ہو، ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. موٹاپا دیکھ لیں، مجھے سچی بات ہے ان سے اتنی امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے، 16-17 کلو وزن ان کا کم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم نے اور کم کرنا ہے تو شوگر بھی کنٹرول میں آ جائے گی، بی پی بھی کنٹرول میں آ جائے گا، جوڑ مورے بھی کنٹرول میں آ جائیں گے، صرف وزن صحیح ہونے سے. اس بات کو اگر آپ سمجھیں گے تو بات بنے گی. اگر آپ یہ سمجھیں بھائی ڈاکٹر فیسوں کے لیے بلاتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے، پھر ان باتوں کا کوئی حل نہیں ہے اگر کوئی مریض یہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، کم از کم میری باتوں سے، میرے رویے سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جان ہی چھوٹ جائے. ابھی جو تھوڑا بہت آپ کریں گے نا اخراجات آنے جانے کے یا فیسوں کے یا میڈیسن کے، جو بھی اخراجات کہہ رہے ہیں، وہ یہ آپ کے کروڑوں کے اخراجات بچائیں گے کہ جو آگے آپ نے ساری زندگی دوائیاں کھاتے رہنا ہے کھاتے رہنا ہے. اللہ کے بندو، آپ کی سوچ ہے کبھی کیلکولیٹر پہ ہر موبائل میں موجود ہوتا ہے، حساب تو لگا کے دیکھیں کہ اگر آپ شوگر کی گولی کھاتے ہیں، بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں، تو اگر آپ پوری زندگی 70 سال 80 سال 90 سال تک جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کتنی گولیاں کروڑوں روپے کی کھا چکے ہیں. یعنی بندہ اس میں 4 کوٹھیاں بنا لے، اتنی گولیاں ہم کھا جاتے ہیں دوائی کی، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہفتے بعد 1000 روپیہ لگا دیا، 500 لگا دیا، ہفتے بعد پھر ہفتے بعد 1000 لگا دیا، بس وہ یہی چل رہا ہوتا ہے. کسی کی انسولین ہے، کوئی 1000 کی آتی ہے، کوئی 1500 کی آتی ہے، کوئی 800 کی آتی ہے، کسی کی ہفتہ چلتی ہے، کسی کی 2 دن چلتی ہے، کسی کی 1.5 ہفتہ چل جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک، آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ قیمتیں بھی تو بڑھیں گی. ہر سال کتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ اپنے آپ پھر اس میں ہماری اپنی تباہی. خالی پیسے کی بات نہیں ہوتی، پیسہ پھر بھی انسان لگا لیتا ہے، لیکن ہماری باڈی تو تباہ ہوتی جا رہی ہے. شوگر کا شکار ہو گئے، پھر گردے بھی فیل کرے گی. ٹھیک ہے، جگر بھی خراب ہوگا، گردے بھی. ہاں، تو اپنی جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ یہی تو بات ہے.